جہاں سے غازی صاحب کو عشق کی چوٹ لگی، وہ سبب کون سا بنا؟ غازی صاحب اپنے باپ تالے مند کے ساتھ کو ہاٹ اسٹیشن پر وہاں پہ کام لگے ہوئے تھے، زور کی نماز کا وقت ہوا، غازی صاحب مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ یہ بات رائے محمد کمال نے لکھی ہے کہ غازی صاحب کا شہادت سے پہلے اور کوئی معمول پکا وہ سامنے نظر نہیں آتا کہ روزانہ اتنا قرآن پڑھتے ہوں یا کوئی اور کام اس طرح ورد و وظائف پڑھتے ہوں، لیکن ایک بات غازی صاحب کی ضرور سامنے آتی ہے کہ غازی صاحب شہادت سے پہلے بھی نمازی پکے تھے۔ 5 وقت کی نماز مزدوری کرنے کے باوجود انہوں نے نماز کبھی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ اب اسی معمول کو قائم رکھتے ہوئے غازی صاحب کو ہاٹ جام اسٹیشن کے قریب مسجد تھی، وہاں پہ نماز پڑھنے گئے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے ایک کونے میں آپ کو دوران نماز رونے کی آواز آ رہی ہے، قرانے کی آواز آ رہی ہے کہ بڑے بڑے ہوکے لے کر کوئی بندہ رو رہا ہے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، جب پیچھے کونے میں دیکھا تو ایک سفید ریش داڑھی والا 70 یا 80 سال اس کی عمر ہے اور لاغر کمزور ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور سجدے کی حالت میں سر رکھ کر وہ ساروں قطار رو رہا ہے۔ غازی صاحب چونکہ جوان تھے، اس بابے کے قریب گئے، جا کر قریب بیٹھ کر سننے لگے کہ بابا سجدے میں کیا کہہ رہا ہے۔ بابا سجدے میں سر رکھ کر وہ رو رو کر کہہ رہا تھا، مولا تو جانتا ہی ہے میں خنجر نہیں چلا سکتا، میں کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، میں تو خود چلنے سے بھی قاصر ہوں، یا اللہ مجھے معاف کرنا کہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جس زمانے میں گستاخ رسول میرے پاک نبی کی گستاخی کر کے زندہ پھر رہے، یا اللہ مجھے معاف کرنا، یا اللہ میرا عذر قبول کرنا، اگر آج بھی تو میری طاقت دوبارہ لٹا، میں وعدہ کرتا ہوں اس زمین پر یا وہ گستاخ رہے گا یا میں رہوں گا، مجھے جان تو دے، طاقت تو دے۔ غازی صاحب پاس بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بابے نے سر اٹھایا، غازی صاحب اس کے پاس بیٹھ کر بابے کا تعارف کر کے پھر پوچھنے لگے، بابا جی آپ کیوں اتنا رو رہے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ اس بابا جی نے آگے سے کہا، بیٹا تجھے نہیں پتا، لاہور شہر میں ایک راجپال کھتری ہے، اس نے ہمارے نبی پاک کی شان کے خلاف نہ صرف جملہ بولا ہے بلکہ پوری کتاب لکھ دی ہے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ وقت بھی آنا تھا۔ نوجوان نے، غازی المدین نے آگے سے بابا جی سے کہا کہ یہ کس مقام کا رہنے والا ہے؟ آپ نے کہا لاہور کا۔ غازی صاحب کہنے لگے، بابا جی ہے تو میں بھی لاہور کا ہی ہوں، پر ان معاملات کا مجھے نہیں پتا۔ اس بابے نے غازی المدین کو ساری داستان سنائی کہ اردو بازار میں اس کی دکان ہے، فلاں اس کا نام ہے، فلاں کتاب لکھی ہے۔ غازی المدین کے اندر ایسا عشق پیدا ہوا کہ غازی صاحب نے اس بابا جی کے ساتھ سینے کے ساتھ سینہ ملایا اور رو پڑا، کہا بابا جی بس دعا کرنا، اللہ نے اگر مجھے قبول کر لیا تو میں یہ کام کر کے رہوں گا، آپ مجھ پر اعتماد رکھے، روئے نہ۔ غازی صاحب بابا جی کو ملے، اٹھ کے گھر گئے، ادھر جہاں پہ کام لگے، 1 2 3 دن گزرے یا 15 دن گزرے، غازی صاحب کا نا ایک بھتیجا تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب غازی صاحب اپنے ابا جی کے ساتھ، تالے مند کے ساتھ فوتگی کے موقع پر لاہور آئے۔ لاہور جب آئے تو اپنے اس بھتیجے کا جنازہ لے کر آپ جب میانی قبرستان کی طرف بڑھے تو آگے دیکھا ایک بہت بڑا جنازہ آ رہا ہے۔
غازی صاحب اور حیران ہوئے، وہاں ساتھیوں سے پوچھنے لگے یہ اتنا بڑا جنازہ کس کا ہے؟ ساری گلیاں بھری ہوئی ہیں اور لوگ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اتنی محبت کر رہے ہیں، یہ کون ہے اتنی شان سے مرنے والا؟ انہوں نے کہا یہاں پہ ایک ہمارے نبی کا عاشق تھا، مولوی چراغ دین، یہ اس کا جنازہ ہے۔ غازی صاحب کہتے ہیں میرے دل میں فوراً دوسری صدا اٹھی کہ یار جینا بھی نبی کے عاشقوں کا ہے، مرنا بھی نبی کے عاشقوں کا ہے۔ میں تو اپنی زندگی بیکار کر رہا ہوں، پھر کیوں نہ میں نبی کا عشق لے کر، اگر مرنا ہی ہے تو نبی کا عشق لے کر مرو۔ کہتے ہیں یہ دوسری چوٹ تھی جو میرے دل پر لگی۔ اب ایک دو دن اور گزرے، غازی صاحب وہیں اپنے گھر اپنی ماں سے تھوڑا سا خرچہ لیا۔ ماں نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا مجھے خرچہ چاہیے۔ غازی صاحب وہ لے کر خرچہ، آپ خنجر خریدتے ہیں اور خنجر خرید کر اپنے گھر الماری میں آپ نے محفوظ کیا۔ ایک دن دو دن اس راجپال کا نا پیچھا کرتے رہے کہ راجپال کی دکان کہاں پہ ہے، راجپال آتا کس وقت ہے، راجپال جاتا کس وقت ہے۔ اب دو تین دن گزرے تو غازی صاحب کا نا ایک بڑا قریبی دوست تھا جس کا نام تھا عبد الرشید۔ کیا نام تھا؟ عبد الرشید۔ اور عام طور پر گھر والے شیدہ شیدہ کر کے بلاتے۔ جب غازی صاحب اپنے گھر سے نکلتے تو اپنے دوست کے پاس بیٹھتے، خنجر خرید کر گھر رکھا اور اپنے دوست کے پاس جا کر بیٹھے اور جا کر کہا شیدے میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میں گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے لگا ہوں۔ آپ کا دوست بھی تو علم و دین کا دوست تھا۔ آپ کو پتہ ہے جیسا دوست ہوتا ہے ویسا ہی اس کے دوسرے دوست کا بھی کردار ہوتا ہے۔ اگر غازی صاحب کے سینے میں عشق رسول ہے تو غازی صاحب کے دوست کے سینے میں بھی عشق رسول ہے۔ آپس میں دونوں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ عبد الرشید کہتا ہے علم الدین یار یہ کام تو نہ کر، یہ مجھے کرنے دے۔ غازی صاحب کہتی ہیں میں نے تو پہلے اسی لیے بتایا نہیں، اب تجھے بتا رہا ہوں پر یہ کام میں نہیں کرنا ہے۔ رائے محمد کمال کہتی ہیں دونوں دوستوں کا آپس میں جب جھگڑا بڑھا، تکرار بڑھا، تو عبد الرشید کہنے لگا علم الدین پھر ایسا کر، جھگڑا نہیں کرتے، یہاں پہ نا قرآن اندازی کے ذریعے نام نکال لیتے ہیں، جس کا نام نکل آیا وہ یہ کام کرے۔ غازی صاحب نے بار بار اصرار پر کہا چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے دو پرچیاں لکھی، ایک پر علم الدین دوسرے پر عبد الرشید لکھا، اور دونوں پرچیاں اس طرح زمین پر رکھی۔ قریب سے ایک چھوٹا سا بچہ، صبح کا ٹائم ہے، وہ سکول جا رہا ہے۔ غازی علم الدین نے اسے بلایا اور کہا یار یہ ایک پرچی تو اٹھا کر ہمیں دے۔ جو ہی پرچی اٹھائی تو اس پر علم الدین لکھا ہوا تھا۔ اب دوست صاحب بے تکلف تھا، اس نے کہا علم الدین نہیں، یہ لگتا ہے دھوکہ ہو گیا، بچہ ہے نا کسی بڑے سے اٹھواتے ہیں۔ انہوں نے پھر دوبارہ پرچیاں ڈالی، پھر جب پرچی اٹھائی تو پھر نام غازی علم الدین شہید کا لکھا، حتیٰ کہ تیسری بار پھر پرچیاں گرائیں اور تیسری بار جب پھر پرچی اٹھائی تو غازی علم الدین شہید کا نام لکھا۔ اب عبد الرشید نے آگے بڑھ کر غازی صاحب کی نا پیشانی پر بوسہ دیا، چوما، اور چوم کر روتے ہوئے اس عبد الرشید نے کہا اے میرے دوست علم الدین، لگتا ہے اس کام کے لیے تیرا انتخاب ہو چکا ہے، تو قدم بڑھا، اگر اس راستے میں تیری شہادت ہو جاتی ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں ساری زندگی تیری قبر پہ جھاڑو دیا کروں گا۔ اب دوستوں کی آپس میں بات ہو رہی، اور پھر رائے محمد کمال نے لکھا ہے یہ جو عبد الرشید دوست ہے، غازی صاحب کی شہادت کے بعد وہ رات کو اپنے گھر جاتا اور سارا دن غازی صاحب کے قدموں میں بیٹھا رہتا اور ادھر جھاڑو دیتا رہتا، اور پھر اس کی قبر بھی غازی صاحب کے قدموں میں بنی۔ غازی صاحب نے جب یہ
سارے معاملات دیکھے تو صاف ظاہر ہے، وہ اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہر تاج ہر سر کے لائق نہیں ہوتا، کوئی سر ایسا ہوتا ہے جس کے لائق تاج ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا، غازی صاحب جس دن اس عمل کے لیے قدم اٹھانا تھا، وہ رات غازی صاحب نے عشاء کی نماز جا کر داتا پیا کے قدموں میں پڑھی، نماز عشاء پڑھی، اور ساری رات داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر ورد و وظائف کرتا رہا۔ صبح نماز فجر ادا کر کے غازی صاحب داتا صاحب کے قدموں میں آئے۔ رائے محمد کمال کہتے ہیں غازی صاحب نے اس طرح ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا، داتا صاحب میں عشاء سے لے کر ابھی تک آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں، اور میں آپ کی بارگاہ میں سوال لے کر آیا ہوں۔ کوئی بھی انسان کسی عمل کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اس کی پشت پر کسی کے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی کے چچا کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی کے خاندان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کہا میں ایک ان پڑھ سا نوجوان اور ایک عام گھرانے کا نوجوان ہوں، میں اپنے نبی کا بدلہ لینے کے لیے نکلنے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی نگاہ کرم مجھ پر ہو۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، رائے محمد کمال کہتے ہیں وہیں سے ایک فقیر اٹھا، داتا صاحب کے قدموں سے ہار اٹھایا اور غازی کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ غازی صاحب کہتے ہیں مجھے اطمینان ہو گیا کہ جو مور لگنی تھی وہ لگ چکی ہے۔ اب یہ ہار لے کر اور غازی صاحب وہیں سے نماز فجر کے بعد پھر نکلے۔ آپ اردو بازار سے گزرتے ہوئے سب سے پہلے آئے مسجد وزیر خان میں۔ مسجد وزیر خان کے غسل خانوں میں آ کر غازی صاحب نے نا اپنا بھیس بدلا، کانوں میں وہ بالیاں ڈالی، ماتھے پر وہ جو ٹکا نہیں لگاتے وہ ٹکا لگایا، مکمل بھیس بدل کر، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ غازی صاحب یہ بھیس بدل کر راجپال کی دکان کے قریب ایک چائے والا کھوکھا تھا، وہاں پہ جا کر بیٹھے، ایک کپ چائے کا پیا، پھر جب زیادہ ٹائم گزرا پھر ایک اور پیا۔ جب دن کے 11 بجے وہ راجپال گاڑی لے کر آیا، دکان کے باہر گاڑی کھڑی کی، اور اس کا محافظ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا۔ اس نے دکان کھولی، اندر داخل ہوا، ادھر سے غازی صاحب نے بھیس بدلا ہوا ہے۔ چوکیدار نے سمجھا یہ کوئی کتابیں لینے آیا ہے، یہ کوئی ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، رات کے اندھیرے میں نہیں، دوپہر کے وقت غازی صاحب اندر آئے، آ کر دیکھا راجپال کتابیں سیٹ کر رہے۔ غازی صاحب نے اندر آتے ہی ایک جملہ جسے آپ تاریخی جملہ کہہ سکتے ہیں، غازی صاحب نے گور کر دیتے ہوئے راجپال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کمینے جب تو نے میرے نبی کی گستاخی لکھی، کیا اس وقت تجھے خیال نہ آیا کہ ابھی اس دھرتی پر نبی کے عاشق زندہ ہیں جو تجھ سے حساب لے سکتے ہیں؟ اتنا کہا اور پے در پے اس پر وار کیے، اور وار کر کے چند ہی لمحوں میں غازی صاحب نے اس کو واصل جہنم کیا، اور اسے واصل جہنم کر کے غازی صاحب باہر آئے۔ سامنے ایک لکڑوں کا ٹال تھا، وہیں پہ ایک نلکا لگا ہوا تھا۔ غازی صاحب کے اس خنجر پر اور کپڑوں پر وہ پلیت خون لگا ہوا تھا۔ غازی صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا پہلا کام تو یہ کروں، اس پلیت کا خون تو اپنے سے دور کرو۔ خون سے بھی اتنی نفرت، چونہی ادھر غازی صاحب یہ کام کرنے لگے، اتنی دیر میں شور برپا ہو جاتا ہے کہ راجپال قتل ہو چکا ہے، راجپال قتل ہو چکا ہے۔ دوڑ کر پولیس بھی آئی۔ غازی صاحب بڑے اطمینان سے اپنا چاقو چھرا صاف کر رہے ہیں،
ایس ایچ او دور سے آواز دیتا ہے، کہتا ہے نوجوان اب بھاگنا نہیں، تو نے بہت بڑا کام کیا، اب ٹھہر جا۔ غازی صاحب نے بازوان حال آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ایس ایچ او سنو، غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ کہا میں بھاگنے والا نہیں، میں ادھر کھڑا ہوں، سامنے کھڑا ہوں۔ ادھر غازی صاحب نے خود اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا۔ اب جو ہی غازی صاحب کی گرفتاری آئی، اب پھر کائنات ساری میں ہلچل آئی۔ اب یہ بات بڑی توجہ سے سننا، ایک ان پڑھ سا نوجوان جب عشق مصطفیٰ کی خیرات لے کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ارے شے عمل کرتا ہے تو صرف ملک پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں روحانی اعتبار پر وقت کے غوث قطب ابدال ارے سارے متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ادھر غازی صاحب گرفتار ہوئے، لاہور جیل میں لے کر انتظامیہ گئی، ادھر تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنے مریدوں کو فرماتی ہیں اٹھو تیاری کرو لاہور چلے۔ ارے موبائل کا دور نہ تھا، اس وقت ایسے ذرائع نہ تھے، اس کے باوجود جب پیر میر علی صاحب نے یہ کہا تو مریدوں نے عرض کیا حضور کیا وجہ ہے؟ آخر اتنی جلدی؟ تمہارا تو دو مہینے پہلے شیڈول بنتا ہے، فلاں شہر کی طرف دورہ کرنا ہے، آج اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تاجدار گولہ نے کہا اٹھو اب دیر نہ کرو، اس نوجوان کو دیکھ لے جانا ہے جس نوجوان نے ہمارے نبی کا دل خوش کر کے رکھ دیا ہے۔ ادھر تاجدار گولہ بھی چلتے ہیں اور ادھر حضرت علی پور شریف سے ہرے پیر جماعت علی شاہ علی پوری رحمت اللہ علیہ اور سیال شریف سے خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑی بڑی شخصیات غازی صاحب کے دیدار کے لیے لاہور کی طرف چل پڑے۔ اور علامہ اقبال نے اس دن تاریخی جملہ بولا تھا جب یہ بڑے بڑے بزرگ لاہور کا رخ کرتے ہیں تو علامہ اقبال کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کر کہنے لگا لوگو اسی گلیں ہی کرتے رہ گئے اور لوہاراں دا منڈا بازی لے گیا جے۔ علامہ اقبال بار بار یہ جملہ بولتے اور پھر غازی صاحب کی امداد کے لیے علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ آپ کو برطانیہ سے منگوایا۔ آپ اس وقت برطانیہ میں تھے، آپ نے وہاں سے منگوایا، کہا آؤ ہمارے ایک نوجوان نے راجپال کو قتل کر دیا، اس کا کیس لڑے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی آئے۔ جب ملک پاکستان کے حالات بدلنے لگے، بالخصوص پنجاب کے اس ایریے کے، حکومت وقت غازی صاحب کو راتوں رات میاں والی جیل میں لے جاتے ہیں کہ وہ علاقہ دور ہو جائے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے تاجدار گولڑا پیر جماعت علی شاہ علی پوری، مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ، خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، یہ بزرگ بار بار غازی کا دیدار کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے، جن کا 5 منٹ کے لیے ٹائم نہیں نکلتا تھا۔ آپ اگر غازی صاحب کی شہادت کی تاریخ پڑھیں تو چند ماہ میں انہوں نے کئی بار غازی صاحب کا دیدار کرنے میاں والی گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آئے، غازی صاحب کا وکالت نامہ جمع کروایا، غازی صاحب کے پاس آئے، کہا بیٹا یہاں پہ سین کر دو۔ آپ نے سین کیے، ساتھ ہی کہا بیٹا جو میں بولوں گا تو وہ بول دینا۔ کہا جی کیا بولوں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا علم و دین جب جج کے سامنے جائے نا ایک بار کہہ دینا میں نے قتل نہیں کیا، آگے میں جانوں اور میرا کام جانے۔ 21 سالہ جوان ابھی دنیا کی بہاریں بھی دیکھ رہی تھی، جب یہ قدم اٹھایا اس سے چند دن قبل غازی صاحب کی صرف منگنی ہوئی تھی،
ابھی چڑھتی جوانی ہے۔ غازی صاحب نے آنکھیں بھر کر قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قائد اعظم محمد علی جناح، اگر میں کہہ دوں کہ میں نے قتل نہیں کیا تو مجھے تم ہی بتاؤ اس کے سوا میرے پاس ہے کیا؟ تم اگر وکالت کرتے ہو تو کرو، میں ہر چیز یہ نہیں بولوں گا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات سنی، علامہ اقبال کو بھی کہی، بزرگوں کو بھی کہا، اس نوجوان کو سمجھاؤ، ابھی چڑھتی جوانی ہے، یہ کیس لڑنا رہا کروانا میرا کام ہے۔ لیکن علم و دین کا ایک ہی جواب تھا، کہا جو سیس صلیب پہ دھر نہ سکے وہ پریم گلی میں آئے کیوں؟ جو جان محبوب پہ لٹا نہ سکے محبت کا دعویٰ فرمائے کیوں؟ غازی صاحب جو ہی ابھی اپنی اس کال کوٹری میں آئے تو آپ کے پاس آپ کی ماں ملنے کے لیے آئی۔ جب ملنے کے لیے آئی تو ماں تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو بڑی، کہا بیٹا علم الدین ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے، مطلب یہ کہ بیٹا تیری جوانی، تیری شادی، اپنے پوتے دیکھنے تھے اور تو نے یہ کام کر دیا، اب میں نے دیکھا ہی کیا ہے۔ علم الدین نے مسکرا کر بڑا پیارا جواب دیا، کہا ماں جی تم نے تو کچھ نہیں دیکھا، پر تمہارے بیٹے نے تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیا ہے۔ ماں کو سینے سے لگایا اور ماں کے سر پر دستے شفقت پھیرا۔ یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ مائیں بیٹوں کو تسلی دیتی ہیں، بیٹا نہ رو، پر یہ تاریخ انوکھی بات لکھتی ہے کہ میاں والی کی کال کوٹری میں بیٹا ماں کو تسلی دے رہا ہے، ماں نہ رو۔ ماں نے کہا بیٹا 21 سالہ جوان بیٹا، تو غازی علم الدین نے جو جواب دیا، کہا ماں پریشان کیوں ہوتی ہے؟ کل قیامت کے میدان میں جب میرا رب اعلان کرے گا کہاں ہے وہ مائیں جنہوں نے اپنے جوان بیٹے میرے نبی کی عزت کے لیے قربان کیے، ماں اس وقت تو بھی کھڑے ہو جانا اور کہنا مولا میں نے بھی علم الدین کو قربان کیا تھا۔ ماں بھی واپس آئی، باقی بھی رشتہ دار باری باری واپس آ رہی ہیں، پر غازی علم الدین اپنے موقف میں ڈولے نہیں۔ کیوں؟ غازی علم الدین جس کال کوٹری میں رہے، کبھی بزرگ ملنے آ رہے ہیں، بلکہ شہادت سے 4 دن قبل، شہادت سے 4 دن قبل آپ کے پاس جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، دیدار ہوا تو آپ نے کہا حضور آپ تو بڑی اونچی شان والے ہو، آپ اس کال کوٹری میں کیسے تشریف لائے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا علم الدین ہماری روزانہ جب کچہری لگتی ہے نا اپنے امام کے پاس، ہم ادھر بیٹھتے ہیں، آج کئی دن ہو چکے ہیں تیرا ذکر ہمارے نبی بار بار کرتے ہیں، میرے دل میں چاہت پیدا ہوئی، میں اس جوان کو دیکھ کر تو آؤں جو نبی کی بارگاہ میں اتنا قبول ہے۔ غازی صاحب یقیناً پکار اٹھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حتیٰ کہ غازی صاحب کا کیس لڑتے لڑتے بات لمبی ہے، غازی صاحب کے متعلق شہادت کا دن مقرر ہوا 31 اکتوبر 1929 کو۔ جب 31 اکتوبر کا دن آیا تو جلاد قریب آیا، کہنے لگا علم الدین کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ آپ کی آنکھوں میں اسی وقت آنسو آئے، کہا خواہشیں ساری اس دن پوری ہو گئی تھی جس دن چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا، حسن مصطفیٰ کو دیکھا۔ جلاد نے آپ کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے۔ غازی صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے؟ کہتا اس لیے تاکہ تو تڑپے نہ۔ غازی صاحب نے مسکرا کر کہا جلاد تڑپنے والے اور ہیں، یہ میں تڑپنے والا نہیں ہوں۔ اس نے کہا جناب بڑے بڑے نوجوان آئے تڑپتے ہیں، کہا جن کو تم سولی پہ چڑھاتے ہو وہ تڑپتے ہیں، جو نبی کے عشق میں توڑ کر سولی پہ چڑھتے ہیں وہ مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔